بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین، آج کی اس روح پرور داستان میں ہم سفر کرتے ہیں اس وقت کی طرف جب بغداد کی سرزمین سے ایک نوجوان اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ نوجوان کوئی عام شخص نہ تھا، یہ وہ ہستی تھی جسے دنیا آج شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اولیاء کاملین کے تاجدار، سچائی اور امانت کے مینار۔ کہا جاتا ہے بہار کے کسی دن جب صبح کے اجالے نے آسمان پر نور کا رس بکھیرنا شروع کیا، جیلان کے ایک چھوٹے سے گھر میں ماں اپنے بیٹے کو آخری بار گلے لگا رہی تھی۔ یہ ہستی تھیں آپ کی والدہ رحمہم اللہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک خزانہ جمع کیا تھا، تقوی اور صدق۔ نوجوان حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم کی تلاش میں بغداد جانا چاہتے تھے۔ اس وقت بغداد دین اور فقہ کا مرکز تھا۔ اولیاء اللہ، محدثین اور فقہا کا شہر، بڑے بڑے علماء کی محافل وہاں سجتی تھیں، اور ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کا علم چاہتا وہ بغداد کا رخ کرتا۔ اسی راستے پر یہ نوجوان بھی قدم رکھنے والے تھے۔ ماں نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جیسے دل کی ساری محبت ان کی نگاہوں میں سما گئی۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، تم علم کے سفر پر جا رہے ہو، یاد رکھنا زندگی میں کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا۔ بس اتنی سی بات، نہ کوئی لمبی نصیحت، نہ دنیا کے فائدے، نہ مال اور دولت کی خواہش۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کے سینے میں سچائی کا بیج بو دیا، ایسا بیج جو پوری دنیا کے لیے روشنی بنا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے سن رہے تھے، جیسے ہر لفظ ان کے دل میں جا کر جاگیر بن رہا ہو۔ انہوں نے صرف کہا، امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ماں نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو ایک تھیلی دی۔ اس میں 40 دینار تھے، لیکن یہ دولت لباس کے کسی خفیہ حصے میں سلی ہوئی تھی تاکہ کوئی چور یا ڈاکو اسے نہ دیکھ سکے۔ اور پھر وہ لمبی دعائیں، ماں کی آہستہ آہستہ بہتی ہوئی آنکھیں، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے۔ یا اللہ، میرے بیٹے کے قدم دین کے لیے ہوں، اس کے راستے آسان فرما، اسے امان میں رکھنا اور اسے سچائی سے محروم نہ کرنا۔ بس یہ دعا تھی اور بیٹے کا سفر شروع ہوا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ لمبے ریگستان، دور تک پھیلے پہاڑ، لاکھوں کہانیاں اپنے اندر سموئے راستے۔ بغداد کے سفر میں کئی علاقے سنسان اور خطرناک تھے۔ وہاں ڈاکو رہتے تھے جو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، لیکن نوجوان عبد القادر کے تصور میں صرف ایک ہی بات تھی، میں علم سیکھنے جا رہا ہوں، مجھے اپنی نیت پاک رکھنی ہے۔ چند دنوں بعد ایک سنسان وادی، اونٹوں کی گھنٹیاں پرسکون آواز میں بج رہی تھیں، لوگ خاموش، اور اچانک آواز کی ایک کڑک، پھر دوسری، پھر ایک خوفناک چیخ۔ ڈاکو حملہ کر چکے تھے۔ ہوا میں تیروں کی آوازیں، گھوڑوں کے بہنانے کی گونج اور تیز قدموں کی چاپ۔ کچھ ہی لمحوں میں پورا قافلہ گھیر لیا گیا۔ لوگ کانپ رہے تھے، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ ڈاکو تیزی سے سامان ضبط کر رہے تھے، تھیلیاں کھود رہے تھے، کپڑے الٹ رہے تھے۔ ہر ایک آدمی اپنی جان کی فکر میں خاموش تھا۔ اسی دوران ایک ڈاکو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا۔ اس نوجوان کی شکل پر سکون تھا، نہ خوف نہ پریشانی۔ ڈاکو نے پوچھا، ارے لڑکے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک لمحہ یہاں وہ وقت تھا جہاں جھوٹ بولنے سے جان بچ سکتی تھی، مال بچ سکتا تھا، عزت بچ سکتی تھی، لیکن نوجوان نے بغیر سوچے کہا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو بے اختیار ہنس پڑا، لا حول ولا قوت، لڑکے، اس طرح کون بتاتا ہے، چل یہ ہمارے سردار کے پاس چل۔ وہ حیران تھا کہ یہ بچہ دیوانہ ہے یا بہت بھولا۔
وہ اسے زنجیر کھینچتے ہوئے سردار کے سامنے لے آیا۔ سردار بیٹھا تھا، 14 نوکدار خنجر دیوار پر لٹکے ہوئے، چاروں طرف لوٹا ہوا مال، اور سامنے نوجوان۔ سردار نے پوچھا، بتا لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ دوبارہ وہی بات، وہی سکون، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا، یا سردار، یہ تو پاگل ہے۔ لیکن سردار کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ کچھ تھا اس لڑکے کے لہجے میں۔ کہاں ہیں؟ سردار نے پوچھا۔ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لباس کی سلی ہوئی جیب کی طرف اشارہ کیا۔ کسی ڈاکو نے کپڑا کاٹا اور واقعی دینار نکل آئے۔ سردار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ لڑکے کے قریب آیا۔ غصہ، حیرت اور شک ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں۔ لڑکے، تم تو پاگل ہو، چوروں کے سامنے سچ بولتے ہو، تمہیں زندگی کا کوئی شعور نہیں۔ جھوٹ بولتے تو کون جانتا، جھوٹ بولتے تو کون جانتا۔ یہاں وہ لمحہ آیا جس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کو پہچان دی۔ وہ بولے، جب میں گھر سے نکلا تھا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میں اپنے اللہ سے کیے وعدے کو کیسے توڑ دوں؟ یہ جملہ ان جنگلوں میں گونج گیا۔ ڈاکو خاموش۔ سردار کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ لڑکے کی نگاہ میں معصومیت نہیں، یقین تھا، اور ایک سچائی جو دنیا کی ہر تلوار سے زیادہ مضبوط تھی۔ سردار چند لمحوں تک خاموش رہا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور رو پڑا۔ اسی کے ساتھ تصویر بدلنے لگی۔ وہ سخت دل ڈاکو جو برسوں سے قافلوں کو لوٹتا تھا، ایک سچے نوجوان کے چند جملوں کا قیدی بن گیا۔ سردار کے آنسو بہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو کمزوری کے نہ تھے۔ یہ وہ آنسو تھے جو کسی انسان کو اپنا چہرہ پہلی بار آئینے میں دکھاتے ہیں۔ سالوں کی لوٹ مار، ظلم، دبدبہ، طاقت، سب ایک لمحے میں ایسے بکھر گئے جیسے ریت کے ذرے ہوا کے سامنے کمزور پڑ جائیں۔ سردار نے سر اٹھایا۔ آنکھیں سرخ تھیں، لیکن اس بار ان میں خوف نہ تھا، حیرت تھی، اور دل کی گہرائیوں میں ایک درد۔ وہ ہلکی سی لرزتی آواز میں بولا، لڑکے، تم نے سچ کیوں بتایا؟ جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتے تھے۔ ہم ظالم ہیں، ہمیں کون روک سکتا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دامن پر پڑی گرد صاف کی اور پورے وقار سے جواب دیا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، اور جس نے اللہ اور ماں سے وعدہ کیا وہ اسے توڑ کر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ الفاظ سیدھے سردار کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کسی پتھر پر برسوں کے بعد پہلی بار بارش کی بوند پڑی ہو۔ سردار بڑبڑایا۔ اس نے اپنی ماضی کا چراغ دیکھا، کتنے قافلے لوٹے، کتنے لوگ رونا روئے، کتنے یتیم ہوئے، کتنی مائیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی رہیں، لیکن کبھی اس کے دل میں کانٹا نہ چبھ سکا۔ آج ایک نوجوان کی صدق کی ایک ضرب نے اس کا سارا غرور توڑ دیا تھا۔ وہ اچانک کھڑا ہوا، اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، سب جو کچھ لوٹا ہے واپس کرو فوراً۔ ڈاکو ہکے بکے رہ گئے۔ سردار، یہ سب؟ وہ لپک کر بولا، ہاں، یہ لڑکا جھوٹ نہیں بول سکتا، اور ہم جھوٹ کے سہارے جیتے ہیں۔ ہمیں اس کے رب سے ڈرنا چاہیے۔ ایک اشارے پر پورے گروہ نے سامان واپس کرنا شروع کر دیا۔ اونٹوں پر بند تھیلیاں، سونے کی ڈلیاں، کپڑے، زیورات، سب واپس لوٹا دیا گیا۔ وہ قافلہ جس کی آنکھوں میں خوف اترا ہوا تھا، اب حیرت میں ڈوب گیا۔ کسی نے سوچا تک نہ تھا کہ ایک بچے کی سچائی ڈاکوؤں کی دنیا بدل دے گی۔ اسلام کی تاریخ میں یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا، کیونکہ یہ صرف لوٹ مار کا سامان واپس ہونے کا واقعہ نہ تھا، یہ ایک انسان کا انقلاب تھا۔ ایک ڈاکو سردار جو برسوں سے شیطان کے راستے پر چل رہا تھا، ایک سچے نوجوان کے سامنے ہتھیار ڈال کر رب کے حضور جھک گیا۔ سردار نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر کہا، مجھے اللہ کی طرف واپس لے جاؤ، مجھے توبہ کی راہ دکھاؤ۔ تمہاری ماں نے جو نصیحت تمہیں دی، کیا تم مجھے بھی وہی نصیحت دے سکتے ہو؟ وہ نوجوان جس کے چہرے پر روشنی تھی، جس کے دل میں قرآن کا نور تھا، اس نے صرف اتنا کہا، جھوٹ نہ بولنا، اللہ سے سچا رہنا، جب وہ تجھے دیکھ رہا ہے
پھر تمہیں کس سے ڈرنا ہے؟ یہ جملہ سردار کے لیے گویا زندگی کی پہلی اذان تھی۔ اس کے اندر کی تاریکی ٹوٹ گئی، وہ رونے لگا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ جاؤ، جو ظلم کیا ہے اس پر توبہ کرو، ہم ڈاکو نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پوری وادی میں ایک عجیب سکوت پھیل گیا۔ بادلوں کا سایہ، تیز ہوا، دھول کی لکیر، سب جیسے خاموش ہو گئے۔ کہیں لکھا ہوا تھا، یہ وہ لمحہ ہے جو تاریخ لکھے گی۔ قافلے والوں نے شکر ادا کیا۔ وہ نوجوان اپنے سفر پر آگے بڑھ گیا، بغداد کی طرف، جہاں اس کی تقدیر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بغداد، جہاں بازاروں میں علم کی خوشبو تھی، جہاں مسجدوں کے دروازوں پر محدثین بیٹھے ہوتے تھے، جہاں ہر گلی میں کسی عالم کی مجلس سجتی تھی۔ اسی مقام پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کا سفر شروع کیا۔ کبھی وہ استاد کی مجلس میں بیٹھتے، کبھی پوری رات جاگ کر حدیث یاد کرتے، کبھی فقہ کے مسائل پر غور کرتے، اور کبھی قرآن کی آیات کے نور سے اپنے دل کو منور کرتے۔ دن گزرتے رہے، مہینے بیت گئے، پھر سال۔ یہ نوجوان آہستہ آہستہ بزرگوں میں بزرگ بن گیا۔ لوگ کہتے تھے، یہ صرف علم نہیں، یہ کردار ہے، یہ صرف فقہ نہیں، یہ روح ہے، یہ صرف عالم نہیں، یہ عبد القادر جیلانی ہے۔ سچائی جس نے ایک ڈاکو سردار کی زندگی بدل دی، وہی سچائی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکل کر ہزاروں انسانوں کا نصیب بدلنے لگی۔ آپ فرماتے تھے، اللہ کا راستہ آسان ہے، مگر اس کی پہلی شرط صدق ہے۔ جو اپنے دل سے جھوٹ نکال دے، اللہ اس کے راستے پر پردے ہٹا دیتا ہے۔ لوگ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تو صرف باتیں نہیں سنتے تھے، وہ آپ کے اخلاق کا نور پیتے تھے۔ اکثر اپنی زندگیاں بدل کر گھر لوٹتے۔ یہی اولیاء اللہ کی پہچان ہے۔ سالوں کے بعد کسی نے پوچھا، حضرت اس دن 40 دینار بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے تو کیا ہوتا؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، دینار شاید بچ جاتے، لیکن میرا اللہ مجھ سے نظر پھیر لیتا۔ جسے اللہ چھوڑ دے وہ دنیا میں کچھ نہیں بچا سکتا۔ اس واقعے نے ایک اور سبق دیا، ماں کی تربیت پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ ایک ماں نے اپنے بچے میں جھوٹ سے نفرت ڈال دی اور وہی بچے نے ایک قافلے کی جانیں بچائیں، ایک ڈاکو سردار کی روح بچائی اور دنیا کو صدق کا درس دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ آج بھی اس لمحے کو دہراتی ہے جب ڈاکو سردار نے قافلے کا سارا مال واپس کیا، صرف اس لیے کہ ایک نوجوان نے جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ صرف ایک حکایت نہیں، یہ ایک چراغ ہے جو آپ کی روح کے اندر رکھا جا سکتا ہے اگر آپ سچے رہنے کی ہمت کریں، اگر آپ اللہ سے کیا وعدہ نہ توڑیں۔ اور یہی ہمارا سبق ہے، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو کبھی نہ توڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔